السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بھرم بقا بادل بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 41 ہے؟ ویٹ، نہیں 42 ہے۔ عالمگیر کا غصہ۔ اسکرین کے درمیان درار پڑ گئی۔ دراڑ کے اس پار عالمگیر نے جو سنا تھا وہ اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ حقیقت ایسی بھی ہوتی ہے کیا؟ وہ روشن سے متنفر ہو گیا تھا۔ اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا تو اس جگہ سے اٹھ جاتا، وہ میدان میں آس پاس ہوتا تو عالم کہیں اور چلا جاتا۔ وہ اسے اپنی آنکھوں کے آگے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ چند دن بعد جانے کیوں اور کس طرح جیلر کے حکم سے اس کو عالم کی کوٹھڑی میں بند کیا گیا۔ عالم نے احتجاج کیا، روشن نے نہیں۔ وہ عالم کی طرف دیکھے بغیر چپ چاپ کونے تک گیا، بستر بچھایا اور سو گیا۔ اگلے دن عالم نے اسے فجر کے وقت دیکھا۔ وہ رکوع میں گیا تو کتنے ہی لمحے سیدھا نہیں ہوا۔ وہ سجدے میں گرا تو اس کا سارا جسم ہچکولے کھانے لگا۔ وہ بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ اس پر کوئی رکت سی طاری تھی۔ اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے آنکھیں چھوٹی کیے وہ اسے دیکھتا رہا۔ کوئی باروب سا لمحہ تھا، عالم ہل نہیں سکا۔ مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ میں ظالموں کو روک نہیں سکا، میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ میں نے کوئی حق ادا نہیں کیا، میں ناحق ہو گیا، میں باطل ہو گیا۔ میرے رب، میرے حق میں بہتر کرنا مالک۔ وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ میری اپنی اولاد تھی، میں اپنی ہی اولاد کے لیے نہ لڑ سکا۔ مجھے بخش دے میرے مولا، میرے لیے آسانیاں کر۔ اس پر رکت طاری تھی۔ کیا یہ گناہوں کی معافی تھی یا اس پاک ذات سے بخشش کی تڑپ؟ عالم بہت دیر تک اسے تکتا رہا، پھر اس کی آواز گونجی، وہ تمہاری سگی بیٹی تھی، کوئی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کوٹڑی کے کونے سے آتی عالمگیر کی ملامت زدہ آواز پر اس نے آنسو یکدم رک گئے۔ عالم اٹھ کر بیٹھ گیا، دیوار سے ٹیک لگا لی۔ پرسوچ نگاہیں اسی پر جمی رہیں۔ میری بیٹی جب میرے سامنے آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے دل میں کسی نے دل کی جگہ موم رکھ دیا ہو۔ میرے بس میں نہیں ہوتا میں ساری دنیا اس کے سامنے ڈھیر کر دوں۔ میرے بس میں نہیں ہوتا میں اپنی تمام تر میراث اس کا صدقہ کر دوں۔ اور تم نے اپنی ہی بیٹی پر FIR درج کروائی، اسے مردوں کے معاشرے میں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ بغیرت اولاد کے لیے دل میں موم کی جگہ پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ اگر چند سال بعد تم اپنی بیٹی کو بے حیائی پھیلاتے ہوئے دیکھو گے تو تم بھی یہی کرنا۔ وہ سختی سے بولا، آنسو غائب ہو چکے تھے، چہرے پر کرختگی واپس۔ بے حیائی وہ پھیلاتے ہیں جنہیں معلوم نہ ہو حیا کیا ہوتی ہے۔ تم نے اسے حیا سکھائی تھی؟ روشن مڑا، اس کا اجلا چہرہ اس وقت مکروہ لگ رہا تھا۔ حیا عورت کا زیور ہوتا ہے، اسے علم ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ وہ اس زیور کو اپنی پیدائش کے ساتھ نہیں لاتی، تم اسے حیا سکھاتے ہو، ہر باپ کو سکھانی چاہیے۔ اور اگر وہ بعد میں بے حیا نکلی تب بھی کون سا دین، کون سا قانون تمہیں یہ اختیار دیتا ہے کہ تم اس کا قتل کرو؟ روشن کی رنگت پل بھر میں فک ہوئی۔ قتل؟ ہاں قتل۔ عالم قدم قدم لیتا اس کے قریب آیا۔ جیل کی راہداریوں میں جلتے پیلے بلب کی روشنی سلاخوں کو پار کرتی ان تک آ رہی تھی۔ 6 نومبر کو تم اپنی بیٹی کے خلاف ایک پرچہ دائر کرواتے ہو۔ 9 نومبر کو وہ اپنے فلیٹ میٹس کے ساتھ مردہ پائی جاتی ہے، اور 10 نومبر کی رات بنگش اپنے سب سے پرانے ملازم کو چوری کے جرم میں تھانے لاتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے اس سب کے درمیان کوئی تعلق نہیں؟ بنگش تمہیں بچا رہے تھے، ہے نا؟ روشن کے حلق میں کانٹے اگائے تھے۔ الفاظ ان کانٹوں سے مٹبھیر ہونے کے دوران کہیں گھائل ہو کر گر گئے، مگر حلق سے باہر نہ نکل سکے۔ وہ اسے سچ نہیں بتا سکا۔ وہ چند پل انہی شل نظروں سے عالم کو دیکھتا رہا اور پھر اس کی گردن دبوچ لی۔ آنکھوں میں خون تھا۔ اگر تمہارے منہ سے بھاپ بھی نکلی تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا۔ بنگش میرے آقا ہیں اور تم۔ اس نے عالم کی گردن پر دباؤ بڑھایا۔ تم ان سے دور رہو گے، تم اپنی حد میں رہو گے۔ عالم نے بند مٹھی کا ایک مکہ اس کی پسلیوں کے درمیان مارا، اگلا گھونسا اس کی ناک اور اس سے اگلا اس کی آنکھ کے عین نیچے۔ اس کا غیظ باہر آ رہا تھا، اتنے دنوں سے اندر جمع کیا آتش پیشاں پھٹ رہا تھا۔ عالم کی کوئی حد نہیں ہے، یہ تم نہیں طے کرو گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، قاتل۔ شور سن کر پہرا دیتے سپاہی اسی طرف آنے لگے۔ کنڈی کھولی گئی، انہیں جھڑکا گیا اور عالم کی آنکھوں کا الاؤ دہکتا رہا، کبھی نہ بجھنے کے لیے۔ وہ اس آدمی کی لاش خود اٹھائے گا، یہ طے تھا۔ اپنے کمرے میں کھڑا اس تمام واقعے کی تفصیل سنتا اسفندیار انصاری خود پر خوشبو چھڑک رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کشیدگی بڑھاؤ، مجھے عالم کے ہاتھوں اس آدمی کی موت چاہیے۔
اسے ٹائی تھماتا ملازم ذرا دیر کو تھما۔ وہ مارے گا نہیں؟ وہ نہ مارے تو لوگوں سے مروا دو، بس مجھے میرے دوست کے سامنے سرخرو کرو۔ وہ دوبارہ شیشے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے عقب میں کھڑا ملازم محض یہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کیا وجہ تھی جو اسے اس نہج تک لائی۔ ضمیر نے نایاب سے جرا نہیں کی، البتہ حق محفوظ رکھا۔ اس کا دماغ ہر گزرتے لمحے کھول رہا تھا۔ حد تو تب نہ رہی جب ایونٹ مینیجر کو کٹہرے میں بلایا گیا۔ ضمیر کا جی چاہ رہا تھا کہ ساری عدالت کو آگ لگا دے۔ یہ کارروائی پھر کبھی بھی ہو سکتی تھی۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں بنفشہ کو باز رہنے کو کہہ رہا تھا اور وہ مسلسل اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اپنا نام بتائیں۔ حمد شاہ۔ حمد شاہ، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں ایک ایونٹ آرگنائزر ہوں۔ حمد شاہ، جس کی گردن اور چہرے پر سلطان کے دیے زخم مندمل ہونے کے نشان تھے، وہ انتہائی سنجیدگی سے جواب دے رہا تھا۔ مہنگے کپڑے اور جوتوں والا مرد کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا تھا۔ 25 فروری کی رات ٹی ٹی پروڈکشن کی اینیورسری پارٹی کی ارینجمنٹس آپ نے کی تھیں؟ جی میں نے کی تھیں۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کی طرف سے کچھ جھول رہ گئے؟ اتنی بڑی تقریب میں ہوٹل کی ایک گیلری میں کیمرے نہ ہونا، کیا یہ آپ کی خامی نہیں؟ اس نے ایک نظر زید کو دیکھا، پھر بنفشہ کو گلے میں ابھرتی گلٹی کو نظر انداز کرتے اس نے وہی جواب دیا جو زید نے کہا تھا۔ نہیں، کیونکہ مجھ سے جناب ابتسام عباس نے کہا تھا کہ میں گیلری میں سی سی ٹی وی کیمرہ نہ لگاؤں۔ کوئی زبانی کلامی بات ہے یا پھر کوئی کاغذی کارروائی ہوئی تھی؟ جب میں نے ان کی تمام ریکوائرمنٹس کی ایک فہرست بنا کر انہیں بھیجی جس میں یہ شامل تھا کہ گیلری میں سی سی ٹی وی نہ ہو، تب ابتسام صاحب نے اس کاغذ پر سائن کر دیے تھے۔ میں وہ کاغذ آپ کو دے چکا ہوں۔ ضمیر نے کن پٹی سے ماتھا سہلایا۔ منرل واٹر کی بوتل کا ڈھکن ہٹا کر غٹا غٹ کئی گھونٹ بھرے۔ اس کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ آپ کو کچھ میسیجز ملے تھے جن کے مطابق آپ کو کہا گیا تھا کہ ایک شخص کو بغیر کسی کارڈ کے اندر آنے دیا جائے۔ وہ میسیج کس کی طرف سے تھا؟ زید نظروں کی سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ یہ پیغام کس نے بھیجا تھا وہ جانتا تھا، مگر حمد شاہ کیا کہے گا وہ یہ بھی جانتا تھا۔ ابتسام صاحب نے، مجھے ان کے نمبر سے ہی یہ پیغام ملا تھا۔ یور وٹنس؟ ضمیر صاحب۔ بنفشہ نے بازو پھیلا کر حمد شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں جرا کا حق محفوظ رکھنا چاہوں گا۔ جج صاحب، میری درخواست ہے کہ استغاثہ کو اگلی تاریخ دی جائے تاکہ اصل مجرم تک جانے کے لیے ثبوت مل سکیں۔ جج نے ناگواری سے اسے دیکھا اور نئی تاریخ دے دی۔ جس طرح جنگل میں آگ پھیلتی ہے اسی طرح یہ خبر بھی پھیل گئی کہ ابتسام عباس مشہور صنعت کار تولیدی صلاحیتوں سے محروم ہے، جس نے اپنی بیوی کو مکمل طور پر ٹارچر کر کے رکھا، اور جب اس کا یہ راز کھلنے لگا تب اس نے اپنی بیوی کے بھائی شاہویر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سماعت کے اختتام پر سب تتر بتر ہو گئے۔ نایاب بڑی مشکل سے تاج کو سنبھال کر گھر لے کر جا رہی تھی۔ شہزید آرا کو تلاش کر رہا تھا۔ اسلان ہتھکڑیوں میں جکڑے عالمگیر کے قریب کھڑا تھا۔ سہراب سعید کی کوئی بات سننے کھڑا ہو گیا تھا جب ضمیر نے زینوں سے اترتی بنفشہ کی کلائی پکڑی۔ وہ بوکھلا کر مڑی تو سرمئی آنکھوں والے وکیل کو لہو چھلکاتی نگاہوں سے خود کو دیکھتے ہوئے پایا۔ اس کی کلائی آہنی گرفت میں تھی۔ یہ کیا حرکت ہے سر؟ اس نے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی جسے ضمیر نے مروڑا اور اس کے مزید قریب ہوا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ یہ تو آپ مجھے بتائیں گی مس بنفشہ۔ اپنے 1.5 سالہ کریئر میں 3 کیس ہارنے والی عورت اب ضمیر پراچا سے اختلاف رکھے گی؟ کیا چاہیے تمہیں؟ پیسہ، شہرت یا پھر میری نظر التفات؟ بتاؤ کیا بدتمیزی ہے؟ سر، ماہر تحیر کے وہ بس یہی کہہ سکی۔ آنکھیں بھر گئیں، اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ وہ اسے دھکا مارنا چاہتی تھی، اسے ہٹانا چاہتی تھی، مگر وہ جیسے ساکت ہو گئی۔ تم یہ کیس چھوڑ رہی ہو یا پھر میری طرف سے لڑ رہی ہو، یہ بات اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا لو، اور جب عدالت میں ضمیر کچھ کہے تو اسے مان لینا، کیونکہ میں اس عدالت کے باہر بھی کوئی کیس نہیں ہارا۔ اپنے ننھے دماغ میں یہ بات بھی اچھے سے بٹھا لو۔ اس نے بنفشہ کی کلائی زور سے مروڑی۔ دوبارہ میرے خلاف مت جانا۔ اس نے جھٹکے سے بنفشہ کی کلائی چھوڑی جہاں سرخ نشان ثبت ہو گئے تھے۔ امید ہے تم میری بات سمجھ چکی ہو، اور اگر نہیں سمجھی تو تمہارا گھر زیادہ دور نہیں، مجھے اور میرے لوگوں کو دوبارہ چکر لگانا پڑے گا۔ دوبارہ؟ یعنی جو پہلے آئے تھے وہ ان سے واقف تھا؟ ضمیر نے اپنے بال درست کیے، چہرے پر ہاتھ پھیرا، ٹائی کس کے درست کی، ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی اور تیز تیز زینے اترتا نیچے چلا گیا۔ اسی لمحے سہراب دلاور سے بات کرتا اسی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ بنفشہ نے جلدی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اپنی حالت درست کی۔ سہراب اس کے قریب آ کر رکا، ہلکا سا مسکرایا۔ میرے کئی دن کی محنت کو آپ نے اچھے سے استعمال کیا۔ ایونٹ مینیجر کا سارا قصہ اس نے معلوم کیا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا آپ پہلے 3 کیس ہار کیسے گئیں؟ بنفشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟
اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر سہراب نے سوال کیا، گھر چلتے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ گھر جائیں، مجھے کچھ کام ہے، میں خود آ جاؤں گی۔ اکیلے؟ وہ مطمئن نہیں تھا۔ آئیں ساتھ چلتے ہیں۔ میں بچی نہیں ہوں سہراب، یکدم وہ بدلے ہوئے لہجے میں بولی۔ سہراب آنکھیں چھوٹی کیے چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر شانے اچکاتا آگے بڑھ گیا۔ وہ آرا یا آمنہ نہیں تھی جنہیں وہ اپنی مرضی سے گھر لے جاتا، یہ ایک آزاد عورت تھی جو اپنی مرضی سے آ یا جا سکتی تھی۔ وہ باہر آ گیا، عدالت کے احاطے میں وہ ٹھٹک کر رکا۔ آرا جو کہ اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے چل رہی تھی، زید اس کے سامنے آ کر رکا اور وہ بے اختیار رک سی گئی۔ آس پاس کئی وکلا اور پولیس افسران گزر رہے تھے۔ ناراض ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سہراب اس کا انداز دیکھ اور پڑھ سکتا تھا۔ آرا کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ جو حرکت تم نے کی وہ غلط تھی۔ میری نیت غلط نہیں تھی، میں بس تمہیں چڑھا رہا تھا، اور جب میرا اسٹیشن آ گیا تب میں وہ رنگ تمہیں واپس دینا چاہتا تھا، مگر تم سو چکی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر مجھے تمہاری خفگی کا ذرا بھی اندازہ ہوتا تو میں کبھی ایسی حرکت نہ کرتا۔ آرا کے ماتھے پر بل قائم رہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا زید، تم شاہبیر کے بھائی ہو اور وہ میرا ایکس فیانسی۔ میں اور تم، ہمارے درمیان ایک واحد تعلق عزت کا ہے، اور اگر تم نے دوبارہ کبھی میری حد پار کی تو میں سمجھوں گی شاہبیر کے ساتھ اس سے جڑے تمام تعلقات بھی مر گئے۔ زید نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہمارے درمیان جو ہے شاہبیر کی وجہ سے ہے اور اسی کی وجہ سے رہے گا۔ میں چاہتا ہوں تم اچھی زندگی گزارو اور میں اس میں کہیں نہ کہیں شامل رہوں، کیونکہ تم شاہبیر کا سب سے عزیز تعلق تھیں۔ تم مجھے اس کی یاد دلاتی ہو آرا، تم نے اسے جو خوشی دی وہ کوئی اور نہیں دے سکا تھا۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو اس کا ایک اچھا ورژن یاد آتا ہے، تمہارے ساتھ اس کی بات کر کے اچھا لگتا ہے، اور میں، اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری، میں اپنے سارے خاندان کے خلاف جا کر بھی تم سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں، خیر خواہی اور دوستی کا۔ بغیر حد پار کیے؟ آرا نے انگلی اٹھا کر کہا تو اس نے فوراً سر ہلایا۔ بالکل مدام، غلام کو ایک گناہ کی معافی عنایت کیجیے، اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ان سے ذرا فاصلے پر کھڑے سہراب کے چہرے پر ایک رنگ آ اور دوسرا جا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گزشتہ روز آفس سے ہونے والی گفتگو یاد آ رہی تھی۔ ہم اس بارے میں سوچ تو سکتے ہیں سہراب، وہ زور دے کر بولا۔ سہراب نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا اور تلخی سے اسے دیکھا۔ کیا سوچوں؟ ابھی اس کے منگیتر کو مرے ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں اور تم کہہ رہے ہو میں اس پر ایک بوجھ لا دوں؟ ظالم اچھا بچہ ہے، بچپن سے یہاں آتا جاتا رہا ہے۔ میرا باپا نے واقعی اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے، لیکن تم میری بات سمجھو، فی الحال آرا کو 1-2 سال دو، اسے اپنی ڈگری مکمل کرنے دو، اور اگر اس دوران وہ اپنے لیے کوئی اور مس میچ ڈھونڈ کر لے آئی تو؟ بات محض ایک غلط جوڑ کی ہوتی تو شاید سہراب یمن اس قدر متحیر نہ ہوتا، مگر یہاں بات بنگش خاندان کی تھی۔ وہ مرد تھا، دوسرے مرد کی آنکھیں پڑھ سکتا تھا۔ اس وقت شاہزید بنگش کی آنکھیں اور انداز ایسا تھا کہ وہ انارہ تارون کے لیے دنیا یہاں سے وہاں کر سکتا ہے۔ اس نے اسلان کو وقت دیا تھا اور وہ آج تک ٹھیک نہیں ہو سکا۔ وہ اب آرا کے ساتھ وہی معاملہ نہیں دہرا سکتا تھا۔ اس کا دل اس وقت بیٹھا جا رہا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور اب اس کی انگلیاں میکانکی انداز میں یافس کو ایک پیغام لکھ رہی تھیں۔ میرب آپا کو کہو وہ اس ہفتے باقاعدہ رشتہ لے کر آ سکتی ہیں۔ وہ عدالت کی راہداریوں میں تیز تیز ڈگ بھر رہا تھا۔ بنفشہ کو ساتھ لے کر آنا۔ سہراب کی ہدایت کے مطابق وہ متلاشی نگاہوں سے اپنے آس پاس دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ یہاں کہیں نہیں تھی۔ اسلان نے بعض دفعہ اسے جسٹس نجیب کے دفتر میں دیکھا تھا، آج وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ چاروں ناچار عقبی حصے کی طرف چلا آیا۔ عدالت کے عقبی حصے میں گھاس پر پڑی بینچ پر بیٹھی وہ ساکت سی اپنی کلائی دیکھ رہی تھی، جہاں انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ آنکھیں ساکن تھی، ہونٹ کپکپاہٹ کا شکار۔ وہ بہت دیر تک شل رہی۔ اسلان پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا۔ جھک کر اس کی کلائی دیکھی تو ٹھٹک گیا۔ بنفشہ کا دماغ کہیں اور تھا، یہاں تک کہ اپنے ساتھ فاصلے پر بیٹھے مرد کی موجودگی کو بھی وہ محسوس نہ کر سکی۔ وہ ہمیشہ کی طرح مدھم خوشبو لگا کر آیا تھا، ہمیشہ کی طرح الگ غیر آرام دہ سے انداز میں بینچ سے پشت جوڑے بیٹھا تھا۔ ہاں، مگر آج وہ ہمیشہ کی طرح سامنے نہیں دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی نگاہیں بنفشہ کی کلائی پر جمی تھیں۔ کس نے کیا؟ معمول کس انداز میں پوچھا۔ بنفشہ نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ گیلی کتھئی آنکھیں گہری بھوری آنکھوں سے ملیں۔ دائیں طرف سے دھوپ پڑی اور دونوں کی آنکھوں میں کوئی جذبہ مشترکہ طور پر درایا۔ چند پل وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے گئے، پھر اسلان نے نگاہ پھیر لی۔ ضمیر، گیلی سانس ناک کے ذریعے اندر کھینچی۔ ضمیر پر آچا،
کہتے ہوئے وہ رو پڑی، گردن جھکا دی۔ میں تو بہت مضبوط تھی، میں تو کام کرنے والی عورت تھی، میں تو دن میں کئی مردوں سے ملتی ہوں، پھر میں نے اس کا ہاتھ روکا کیوں نہیں؟ اسے کس نے حق دیا وہ مجھے ہراساں کرے؟ کیا میں اتنی کمزور ہوں؟ اسلان نے جواب نہیں دیا، وہ بس دیکھتا رہا چپ چاپ۔ اس کی کلائی سرخ پڑ رہی تھی، شاید ضمیر نے جان بوجھ کر اسے زیادہ تکلیف دی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بے حد نرمی سے اس ہاتھ پر کوئی مرہم لگانا چاہتا تھا، مگر وہ کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی، عورتیں اب بھی ورک پلیسز پر ہراساں ہوتی رہیں گی، وہ جیسے خود سے کہہ رہی ہو۔ درد ہو رہا ہے؟ نرمی سے استفسار کیا۔ غصہ آ رہا ہے مجھے، وہ بے بسی سے چیخی۔ میں اتنی مجبور، اتنی بے بس کیسے ہو سکتی ہوں؟ کوئی سعید سے کیوں کچھ نہیں کہتا؟ ہر بار میں کیوں؟ اور میں اتنی کمزور کیسی ہوں کہ پلٹ کر کچھ نہیں کیا؟ وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی، اسلان محض اس کی کلائی کو دیکھ رہا تھا، چھپی ہوئی 4 انگلیاں۔ اس نے ایک بار بھی نگاہ نہیں اٹھائی تھی، وہ گن رہا تھا، پرکھ رہا تھا، یاد کر رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ، میں خود آ جاؤں گی۔ بہت دیر بعد وہ سنبھل کر بولی، آنکھیں رگڑ کر صاف کیں۔ خود کو کوس لیں، رو لیں، واٹ ایور، میں یہی ہوں، جب آپ فارغ ہو جائیں تو گھر چلیں گے۔ تم ایسے کب ہوئی ہے اسلان؟ اپنے بازو کو چھوڑ کر اب وہ اسے دیکھ رہی تھی، دھوپ اب بھی آس پاس سے ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ کیسا؟ یہ ظاہر کرنے والے کہ تم بے حس ہو؟ کئی سال ہو گئے ویسے، یہ اچھا ہے، لوگوں کو علم ہو جائے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تکلیف کا دورانیہ طویل کر دیتے ہیں۔ کیا ظاہر نہ کرنے سے تکلیف کم ہو جاتی ہے؟ اسلان رازدارانہ انداز میں آگے کو جھکا، ہلکا سا مسکرایا۔ اس سے سب کی کم ہو جاتی ہے، کم از کم آپ یہ نہیں سوچتے کہ فلاں نے مجھے میرے کمزور لمحات میں دیکھا ہوگا، فلاں میرے زیادہ بات کر لینے پر کیا سوچتا ہوگا، فلاں کو میں کتنا کمزور لگتا ہوں گا۔ وہ آنکھیں سکیڑے کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اسلان اب اس سے نگاہ ہٹا کر معمول کی طرح سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں جب بھی روبرو ہوئے تھے، اسلان نے کتنی مرتبہ سامنے اور کتنی مرتبہ اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا وہ گن کر بتا سکتی تھی۔ وہ کتنی بار مسکرایا تھا، کتنی بار گھور کر اسے دیکھا تھا، اسے ازبر تھا۔ تم میرے لیے معمہ بن گئے ہو۔ اسلان کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ کیسا معمہ؟ پہلی ملاقات میں تم نے بہت بری طرح مجھے جج کیا، اور اس رات جب میں ٹیرس پر عدالت کے چکروں سے خوفزدہ ہو رہی تھی تب تم نے میری حوصلہ افزائی کی۔ تم میرے کہنے پر ایک کیفے کے باہر نہیں رکے، مگر مجھے زخمی دیکھ کر تم مجھے ہسپتال بھی لے گئے، میرا وزن بھی اٹھایا، تم نے مجھے اپنے کمرے میں بند کیا، پھر اپنی ہر انا ایک طرف رکھتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی۔ تم کون ہو؟ قاتل، مظلوم، اچھے، برے، یا ایک اداکار؟ میں کوئی نہیں ہوں، تم مجھے جتنا جانو گی اتنی الجھو گی۔ تم واقعی الجھا رہے ہو۔ تم نے کہا تھا تم میرا تعاقب نہیں کر رہی۔ وہ اسے جتاتی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر عورتوں سے میرا بھروسہ اٹھانا چاہتی ہو؟ تمہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ تم کبھی کسی کی محبت میں خوار ہوئے تھے۔ اسلان اس کا دھیان اچھا خاصا بٹا چکا تھا، لہٰذا وہ اپنی فائلز، لیپ ٹاپ اور بقیہ سامان اٹھانے لگی۔ اسلان نے چند سامان اسے پکڑائے، باقی خود اٹھا لیے۔ اسے بھی اتنا نخرہ دکھاتے تھے؟ اسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ اٹس پرسنل۔ بنفشہ مسکرائی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامان اٹھائے چل رہا تھا۔ تم اب ناراض نہیں ہو، ہے نا؟ کیا فائدہ ناراض ہو کر بھی؟ اسکار نے آپ کی چاکری کروانی ہے، جو کام ناراض ہو کر کرنا ہے وہ خوشی خوشی کیوں نہ کروں؟ بہت افسوس ہوا سن کر۔ اسلان نے چلتے چلتے گھور کر اسے دیکھا۔ بنفشہ نے مسکراہٹ دبا لی۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اب تم میرا تعاقب نہیں کر رہی۔ گاڑی تک جاتے جاتے ان کے درمیان کوئی سنجیدہ گفتگو ہونے لگی تھی، لیکن موبائل پر چلتی اسلان شجاع یمن کی انگلیوں نے ایک پیغام لکھا تھا۔ مجھے اس آدمی کی لوکیشن چاہیے، آج 2 گھنٹوں کے اندر۔ باقی تمام قصے اپنی جگہ، مگر بنفشہ احسان اسلان کا تعاقب نہیں کر رہی تھی، یہ بات سراسر غلط تھی۔ ماضی: تمکنت بنگش اور احسان مخدوم کی شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ طلال بنگش جب دبئی سے واپس آیا، اس کی ساری دنیا تبدیل ہو چکی تھی۔ جو خبر اس کی منتظر تھی وہ اسے سن کر بھی یقین نہ کر پایا۔ اس نے کئی بار تمکنت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور اس کے گھر کسی کا داخلہ ممنوع تھا۔ احسان خود کسی بھی کماش کا ہو، اس کا گھرانہ مذہبی اور مہذب تھا۔ تمکنت جب بہو بن کر ان کے گھر گئی تو سب سے پہلی چیز جو اس کی زندگی سے حذف کی گئی وہ اس کی اداکاری تھی۔
وہ ساری دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھی، کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی عزیز نہیں۔ وہ کئی ہفتے گھر میں رہتی، کئی دن کسی سے کچھ نہ بولتی۔ بہت دنوں بعد خود سے غافل ہو کر جب وہ بازار کے لیے نکلی، تب پورے 8 ماہ بعد اس نے طلال بنگش کو ایک مال میں دیکھا۔ پورے 8 ماہ بعد آج وہ اس کے سامنے تھا۔ ان کے درمیان چند فرلانگ کا فاصلہ تھا، جسے پار کرتے ہوئے طلال تیزی سے آگے بڑھا، مگر تمکنت نے اپنے قدموں کو ذرا بھی جنبش نہ دی، نہ آگے نہ پیچھے۔ وہ تو یوں بھی درمیان کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے عین سامنے آ کر رکا، اس کی نگاہیں تشنا تھیں۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو تمکنت؟ اس کے قریب کھڑا وہ دیوانگی سے چلایا۔ کئی لوگوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمکنت کے ساتھ آئی ملازمائیں اچنبھے سے اپنی نئی مالکن کو ایک شخص کے لیے پتھر ہوا دیکھ رہی تھیں۔ ایسا جذبہ تو اس کی آنکھوں میں تب بھی نہ ابھرا تھا جب احسان اسے دعوتوں پر لے جاتا تھا، جب وہ اس کے لیے نت نئے تحائف لاتا تھا، تب جب ایک شان کے ساتھ اسے پورے کے پورے مخدوم حویلی کی ملکہ بنایا گیا، اور تب بھی نہیں جب شادی کے 2 ماہ بعد اسے اپنے پہلے حمل کی خوشخبری ملی۔ مال کی سفید بتیوں میں اس کا چہرہ جو اب کوڑ زدہ معلوم ہوتا تھا، وہاں یہ حیثیت تھی۔ وہ زبردستی کے تعلق میں باندھ کر رون دی گئی تھی۔ میں کچھ وقت کے لیے گیا تھا، میں نے تمہیں کبھی چھوڑا تو نہیں تھا، میں تمہارے لیے ساری دنیا اکٹھا کر رہا تھا، اور تم نے اپنے لیے کیا چن لیا؟ میں نے کتنی بار تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی طلال؟ اس کی ٹوٹی آواز میں زمانوں کی تکان تھی۔ یہ اس عورت کی آواز تھی جس نے اپنے خواب، محبت انتہائی نزدیک سے دیکھ لیے تھے۔ وہ انہیں چھونا چاہتی تھی، اور عین اسی پل دائیں بائیں سے کئی غنیم وارد ہوئے، جنہوں نے اس کی ہر کاوش کو ردی کرتے اسے اس کی مرضی کے خلاف ایک انچاہے تعلق سے نتھی کر دیا۔ تمہاری کوئی کال، کوئی خط مجھ تک کچھ نہیں آیا۔ میں تمہاری ایک صدا پر 7 سمندروں کا سفر طے کر سکتا ہوں۔ تمہیں ایسا کیوں لگا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تم نے اپنے آپ کو ایک بار بھی بڑے پردے پر دیکھا ہے؟ 8 ماہ سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اور آج بھی لوگ دیوانوں کی طرح تمہاری ایک جھلک دیکھنے سینما آتے ہیں۔ تم ستارہ بن گئی ہو تمکنت۔ تمکنت کے لب کپ کپانے لگے۔ احسان نے اس سے کہا تھا کوئی اسے نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی اس کا مداح نہیں ہے۔ اسے گھر میں قید کر کے وہ اسے بتاتا رہا کہ اس کی فلم بری طرح پٹ گئی ہے، اور اس نے یقین بھی کر لیا۔ اس نے کہا تھا وہ اسے اداکاری کرنے دے گا، پھر اس نے کہا ایک وارث کے بعد، اور اگر وہ وارث نہ دے پائی؟ میں احسان کو نہیں چھوڑ سکتی طلال۔ اور تم مجھے چھوڑ سکتی ہو؟ وہ بے یقین تھا۔ تمہارے ساتھ جو بھی تھا وہ گزر گیا۔ میں اپنا شوہر اور آنے والی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں دوبارہ شوبز جوائن کر سکتی ہوں، تم اور میں دوست رہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ کہہ کر مڑ گئی۔ اس کے عقب میں کھڑا طلال تہید دست رہ گیا۔ اس ایک عورت کی خاطر اس نے کیا کیا نہیں کیا تھا۔ چند ماہ بعد اس کے یہاں رئیس اور تاجور کی ولادت ہوئی۔ وہ خوش نہیں تھی، دونوں بچے اس کے اوپر ایک بوجھ تھے جس سے اس نے اتار دیا۔ مگر احسان کی طرف سے اسے دوسرا دھوکہ تب ملا جب اس نے تمکنت کی اداکاری کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا، اور یہی عمل تمکنت کے اندر غیظ و غضب بھر گیا۔ میں تمہاری غلام نہیں ہوں احسان۔ اپنے دونوں جڑواں بچوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ زبردستی تعلق قائم کیا، پھر شادی کا جھانسا دیا، اس کے بعد تو مجھے مینوپولیٹ کرتے رہے، اور اب تمہارے پاس ایک نیا روز نامچہ ہے۔ صوفے پر بیٹھے سگار پھونکتے مرد پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تمکنت کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے یہ اس کا کوئی پسندیدہ منظر ہو۔ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کی پرورش بہت سختی اور دھیان سے کی جاتی ہے۔ اگر تم تاج کو نہیں دیکھو گی تو کون دیکھے گا؟ تم۔ اس نے جھک کر احسان کا گریبان پکڑا۔ تم فریبی ہو، میں تمہارے اس جال میں نہیں آؤں گی۔ جہنم میں جاؤ تم، میں اپنے دونوں بچے لے جاؤں گی، میں تم سے خلا لوں گی۔ یہ بچے میرے کام کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ یہ جنگ جب چھڑ گئی تو نہ ختم ہونے کے لیے ان دونوں کے درمیان روز بحث ہوتی، تمکنت پر دیوانگی طاری ہو جاتی۔ روز کے اس جھگڑے سے بیزار ہو کر احسان نے دوسری اور پھر تیسری شادی کر لی۔ شادی کے 5 سال تمکنت نے ہر طرح کی تکلیف دیکھی، نہ سنے جانے کی اذیت، اکیلا پن، وحشت، تانے، احسان کی چند لمحوں کی بیزار غربت۔ اسے اولاد کا ہوش تھا، نہ ہی اسے دنیا دکھتی تھی۔ احسان سے انتقام اور جلن کی آگ میں وہ بس خود کو تباہ کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے خزاں میں ایک بار پھر بہار دیکھی۔ طلال بنگش 5 سال بعد دوبارہ آ گیا تھا۔ وہ کہیں گیا ہی کب تھا؟ 5 سال بعد کسی شادی کی تقریب میں اس نے ایک بار پھر طلال کو دیکھا۔ اس کا ظاہر آج بھی ویسا ہی تھا، اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو یہ کمبخت سینے کی بائیں جانب والا لوتھڑا۔ کچھ نہ بدلنے والوں میں اس کی آنکھیں بھی تھیں،
جنہوں نے تمکنت کو دیکھا تو نرم پڑیں، پھر ان میں شمع روشن ہوئیں، ارتکاز کا عرصہ طویل ہوا تو ان میں الفت بھی ابھری۔ وہ 5 سال بعد 2 بچوں کی ماں کو انہی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے ماضی کی اس کم سن خوبصورت لڑکی کو دیکھا کرتا تھا۔ محبت کی نظر بھی بھلا تبدیل ہوتی ہے کیا؟ واپس آ جاؤ تمکنت۔ تقریب سے واپسی کے سمے اس نے دونوں ہاتھ تھام کر اس شخص نے التجا کی۔ آس پاس روشنیاں تھیں، پھول تھے۔ میں تمہارے لائق نہیں رہی، اس نے گردن جھکا کر کہا۔ وہ گدھ تھا جو تمہارا حسن کھا گیا۔ تم میرے پاس واپس آؤ، میں تمہیں سب لوٹاؤں گا، محبت، تمہارے خواب، تمہارا طلال۔ کیا تم 5 سال بعد بھی میرے ہو؟ دھیرے سے طلال نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ وہ دھڑک رہا تھا، زور زور سے، بے چینی سے۔ اس کی آنکھیں تمکنت کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ میں 5 زندگیوں میں بھی تمہارا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے 5 سال بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا اسے واپس جانا ہے، اس شخص کے پاس جو اس کے دونوں بچے قبول کرنے کو تیار تھا۔ اس رات گھر جاتے ہوئے اسے علم نہیں تھا وہ ایک بار پھر حاملہ تھی۔ احسان کی ایک اور بیٹی، ایک اور ذمہ داری۔ اس نے تاج کی خاطر 5 سال تمکنت کو قید کیا، وہ اگلی بیٹی کے لیے کتنے سال قید کرے گا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ طلال اور اس کی ملاقاتیں بڑھ گئیں۔ وہ اکثر سینما گھروں میں ملتے، مستقبل کی پلاننگ ہوتی۔ اس نے خود پر توجہ دینا شروع کی تو ایک بار پھر حسن نکھر گیا۔ محض 25 کی ہی تو تھی، ذرا سی تراش خراش سے وہ اثرنو تبدیل ہو گئی۔ طلال چند ماہ کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا اس کے جانے کے 4 ماہ بعد، اور انہی دنوں اس کے یہاں ایک 7 ماہ کی پری میچور بچی نے جنم لیا، بنفشہ احسان مخدوم۔ طلال اس خبر سے خوش نہیں تھا۔ ساس، نند، یہاں تک کہ احسان تک فلیٹ میں اس کے قریب نہیں تھے۔ طلال اچھا انسان تھا، اس نے تمکنت کو قبول کر لیا تھا، لیکن رئیس اور تاج کے لیے اس کی نگاہوں میں کچھ نہیں تھا۔ وہ تمکنت کی تیسری اولاد کی موجودگی سے بھی ناواقف نہیں تھا۔ اس نے بچی عظمیٰ بی کے حوالے کر دی۔ عظمیٰ بی، تمکنت کی ملازمہ۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ چند ماہ بعد وہ طلال کو اعتماد میں لے کر اس بچی کو اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ کر لے گی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ طلال اچھا معشوق تھا، اچھا باپ نہیں، اور اگر اچھا باپ تھا تو کسی احسان مخدوم کی اولاد کے لیے نہیں۔ احسان کو جب اس کے اور طلال کے معاشقے کی خبر ملی تو اس نے آخری بار تمکنت کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، بس طلاق کے کاغذات بھجوائے اور بچے اپنے پاس رکھ لیے۔ طلال اور تمکنت نے کورٹ میرج کر لی، جس پر طلال کے باپ نے اسے گھر اور جائیداد سے آگ کر دیا۔ وہ جو اسے بنفشہ کے متعلق بتانے اور اسے بھی ساتھ رکھنے کا کہنے لگی تھی، ٹھہر گئی۔ اس کا محبوب شوہر یکلخت ڈھیر سارے مسائل میں گھر گیا تھا۔ چند ماہ بعد اسے دوبارہ کام ملنے لگا۔ طلال اور وہ ایک بار پھر اسکرین پر چھا گئے۔ بچوں کی تحویل کے لیے طلال اس قدر خوار ہوا کہ اس نے ایک رات تمکنت سے کہا، اگر یہ بچے تمہارے نہ ہوتے تو میں انہیں احسان سمیت آگ میں جھونکتا۔ وہ میری اولاد ہیں طلال۔ جانتا ہوں، احسان آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں 2 بچے دینے کو تیار ہے، وہ تمہاری چھوٹی بیٹی نہیں دینا چاہتا۔ وہ بہت چھوٹی سی ہے اور… وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی، طلال رخ پھیر گیا تھا۔ اس رات تمکنت کو علم ہوا مرد چاہے کوئی بھی ہو اس کی خاطر اولاد کو پس پشت نہیں ڈالتے۔ وہ بنفشہ کا خرچہ اٹھا رہی تھی، اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، مگر اس روز کے بعد وہ اسے کبھی گھر نہ لا سکی، نہ اسے واپس لانے کا سوچ سکی۔ طلال بنگش اس بچی کو اپنے گھر نہیں لانا چاہتا تھا۔ اسے اس ملک کی سب سے بڑی اداکارہ بننا تھا۔ چند سالوں میں وہ بن گئی، شیطان کی کسی گرویدہ کی طرح اپنی ہی اولاد کو سولی چڑھا کر۔ حال ماموں آپ کو آنا چاہیے تھا، اس ضمیر کی شکل دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ لال یمن کے باورچی خانے میں اس لڑکی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو پہلی مرتبہ عدالت گئی تھی۔ یوں تو وہ اپنے 2 عدد چچا، ایک بھائی اور ماموں کے ساتھ رہ کر آدھا مرد بن چکی تھی، مگر بعض دفعہ اس کا لڑکیوں والا جوش جاگ جایا کرتا تھا۔ مجھے پکا یقین تھا یہ آنٹی تمکنت ڈرامہ کر رہی تھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے چاچو؟ تھا تو ڈرامہ، مگر جس انداز سے وہ گری تھی پکا سر کی ہڈی کچھ لی گئی ہوگی۔ سہراب نے مسکرا کر تبصرہ کیا، بڑی ہی مکر باز عورت ہے۔ سہراب پلیز، اگلی بار میں بھی چلوں گی۔ آمنہ بچوں کی طرح پرجوش ہوئی۔ 6 فٹ کے سہراب نے پلٹ کر اپنی بیوی کو دیکھا، باقی سب نے مسکراہٹ دبائی۔ مجھے بھی دیکھنا ہے کورٹ میں کیا کیا ہوتا ہے۔ سرکس تھوڑی ہے، عدالت ہے آمنہ۔ آپ کو چاہیے تھا کوئی ویڈیو وغیرہ بنا لیتے۔ اسے نیا شکوہ یاد آیا۔ کیسی گری تھی، کھڑے کھڑے یا بیٹھے ہوئے؟ اب کے اسلحہ نے مسکراہٹ دبانے کا تکلف نہیں کیا۔ چاچو اسکار کی بیوی کی بے وقوفوں والی فرمائش پر وہ خواہ مخواہ ہنس رہا تھا۔ آگ لگتی ہے تو لگتی رہے۔ آمنہ، عدالت میں کیمرے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایویں ہی نہیں ہوتی؟ وہ جو ماسک والا خوبصورت لڑکا تھا جس نے ایک حادثے میں ایک بچے اور اس کی ماں کو مارا تھا،
اس کی بھی تو ویڈیو آئی تھی۔ سہراب نے اس کی پوری بات سنی اور سمجھی ہو یا نہ ہو، ماسک والا خوبصورت لڑکا، یہ اس نے سنا، سمجھا، سلگا اور ایک عدد جھگڑے کے لیے ذہن میں بٹھا لیا۔ وہ لڑکا واقعی ہینڈسم تھا ماموں، آپ نے دیکھا ہے؟ اسلان نے سہراب کو باقاعدہ نظر انداز کرتے ہوئے یافس سے سوال کیا۔ یافس اس کے انداز سمجھ رہا تھا، اس لیے بڑی معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے دکھاؤ ذرا۔ اسلان گوگل پر اس کی تصویر نکال چکا تھا، اب وہ موبائل لیے یافس کی طرف آیا۔ ہینڈسم تو واقعی ہے، یافس نے تصویر دیکھتے ہوئے تائید کی۔ مجھے بھی دکھاؤ۔ آرا نے گردن درمیان میں اٹکائی، پھر اس کی آنکھیں ستائش سے پھیلیں۔ پیارا تو ہے، آپ صحیح کہتی ہیں چچی، خیر اب اتنا بھی خوبصورت نہیں ہے۔ آمنہ نے جب اپنے میاں کے جبڑوں میں کھنچاؤ اترتا محسوس کیا تو بیچ بچاؤ کے لیے درمیان میں آ گئی۔ سہراب کچھ حد تک پرسکون ہوا، البتہ غصہ کم نہیں ہوا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا موبائل لے کر اس کی تصویر دیکھے، مگر غیرت آڑے آ گئی۔ آرا، اسلان، یافس اب تک ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ وہ گھر ایک بار پھر پر رونق تھا، کثافتیں دھل رہی تھیں۔ لال یمن سے ملحقہ گھر میں باتوں اور کہے کہوں کی آوازیں جا رہی تھیں۔ موبائل ہاتھوں میں تھامے بنفشہ ٹکر ٹکر اسکرین کو تک رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر تمکنت کا گرنا اور اپنے قدم زمین پر جما لینا یاد آ رہا تھا۔ آج تاج کے گھر میں صف ماتم ہوگا، آج نیاب کو گھر سے نکل جانے کے حکم نامے دیے جا رہے ہوں گے، آج رئیس اس کی وجہ سے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، آج اس کے اپنے تکلیف میں ہوں گے۔ وہ یہ سب نہیں سوچنا چاہتی تھی، مگر سوچیں رہ رہ کر دروں کی طرح اس کے جسم پر لگ رہی تھیں۔ وہ شاہویر کی موت پر بھی ان کے ساتھ نہیں تھی، وہ آج بھی نہیں ہو سکتی تھی، وہ لال یمن کا حصہ بھی نہیں تھی، نہ کبھی ہو سکتی تھی۔ ایک خوشحال گھر ہر لڑکی کا مقدر نہیں ہوتا، یہ بات سمجھنے کے لیے اسے زمانے درکار تھے، اور ہر گھڑی ایک زمانے برابر۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دروازے پر دستک ہوئی، وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی برآمدے تک آئی۔ لال یمن اور کوارٹر سے ملحقہ دروازہ بج رہا تھا۔ اس نے کنڈی کھولی تو اسلان یمن سامنے کھڑا تھا۔ آپ مصروف ہیں؟ کوئی کام ہے؟ نہیں، کام نہیں ہے، لیکن ہم باربی کیوں کر رہے ہیں، ماموں نے بولا ہے آپ بھی آ جائیں۔ ماموں کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا، یہ الگ بات تھی، مگر وہ سنبھال لے گا۔ وہ گھر پر اکیلی بیٹھی رہے، یہ اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، وہاں بہتر ہوں گی، اس نے یقین سے کہا۔ ایک اور چیز دینی تھی۔ اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ بنفشہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر لفافے کو۔ 2 انگلیوں سے اس کاغذ کو تھامتے ہوئے اس نے لفافہ چاک کیا اور اندر سے ایک سفید کاغذ برآمد کیا، جس پر انگریزی میں سوری لکھا تھا، اور وہ سانس نہیں لے سکی۔ اس کے کونے پر ضمیر کے دستخط تھے۔ یہ ایک خاتون کو ہراساں کرنے پر ضمیر معذرت خواہ ہے۔ اسلان، یہ اس نے خود لکھا ہے، آئی سویر، دستخط بھی اسی کے ہیں۔ وہ بہت دیر تک کچھ کہہ نہیں سکی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے جو بھی کیا ہو۔ اس نے ہاتھ کیسے لگایا؟ ایک لمحے کو وہ اس کا لہجہ نہیں سمجھ پائی، اسلان خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ وہ چند پل وہیں کھڑا رہا اور پھر پلٹ گیا۔ بنفشہ احسان مختوم اس دروازے سے ہٹ نہیں سکی، اس کے کانوں میں بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، اس نے ہاتھ کیسے لگایا۔ اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ کرتے ہیں ختم، اور اس نے ہاتھ کیسے لگایا، ہاں یہ والی انرجی نا بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے۔ ہاں اچھا جی، کیا کیا ہوا ہے؟ اور اچھا، ان کا عدالت میں یہ سین ہوا ہے، اور زید اور آرا کی گفتگو تو خیر اس نے نہیں سنی، پر ان کے چہرے پڑھ لیے چاچو نے۔ اور کیا ہوا ہے؟ ہاں، تمکنت کی سٹوری اچھی خاصی پتہ چل گئی ہے۔ اچھا، وہ جو تاج ہے وہ اس کے پہلے ہسبینڈ کی بیٹی ہے، مجھے لگا تھا کہ ان کی شاویر کی سگی سسٹر ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور بنفشہ کو پھر اگر اس نے چھوڑ دیا تو اس کے باپ نے بھی چھوڑ دیا، حد ہو گئی ہے، ملازموں کے ہاتھوں وہ پلی ہے۔ اور بنفشہ ہے بیچاری سی، لیکن اب آ گیا نا اسلان، وہ اس کا خیال رکھے گا۔ ہاں اچھا، ضمیر کتنا برا ہے، حد ہو گئی ہے، اپنی شکست نہیں برداشت ہوتی تم سے، ہیں؟ اور جی، اور کیا ہوا ہے؟ کوئی راز نہیں کھلا ہے نا؟ ہاں بس، اگلی کس نے ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔